محترم دوستوں اور اسلامی بھائیوں، جیسا کہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ابھی ہی گزرا ہے، اور اس مبارک مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی خاص رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور الحمدللہ اللہ کے بندے اپنے رب کو راضی کرنے کی اپنی طرف سے بھرپور کوشش کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرتے ہیں، شب قدر کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، احادیث کے اندر جو راتیں خاص طور سے بتلائی گئی ہیں ان میں جاگنے کا، شب بیداری کا اہتمام کرتے ہیں، توبہ استغفار کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ اصل میں اللہ سے بندوں کی محبت کی نشانی ہے، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ جن لوگوں نے میری خاطر راتوں کو جاگ کر کے عبادت کی ہے، جن لوگوں نے میری خاطر دنوں کے اندر بھوکا رہ کر کے پیاس کو برداشت کیا ہے، دھوپ کی شدت کو برداشت کیا ہے، دنیا کی کوئی بھی طاقت انسان کو ایک مہینے تک بھوکا پیاسا رہنے پہ مجبور نہیں کر سکتی ہے۔ یہ صرف اللہ کی طاقت ہے، بلکہ یہ اللہ کی محبت ہے بندوں سے، اور بندوں کی اپنے رب سے محبت ہے کہ صبح سے لے کر کے شام تک 1 منٹ پہلے بھی بندہ روزہ افطار نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ رب نے حکم دیا ہے۔ یہ تمام چیزیں گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتا ہے کہ فرشتوں گواہ رہو، میں نے تمام لوگوں کی مغفرت فرماتی ہوں، تمام لوگوں کی جنہوں نے میری خاطر روزے رکھے، جنہوں نے میری خاطر توبہ کی، جنہوں نے میری خاطر قرآن کریم کی تلاوت کی۔ تو رمضان مبارک کا مقدس مہینہ گزر گیا ہے، اور اب آگے کے ایام شروع ہوئے ہیں، لیکن ان ایام میں دیکھنے میں آتا ہے کہ جو ہماری ایمانی کیفیت رمضان مبارک کے مہینے میں تھی، جو ہماری پابندیاں رمضان مبارک کے مہینے میں تھی، جو ہماری عبادات کا معمول رمضان مبارک میں تھا، جو قرآن کریم کی تلاوت کا معمول رمضان مبارک میں تھا، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، سوچنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ محبت یقیناً اللہ سے بندوں کی محبت ہے، لیکن کیا یہ محبت ہمیں 1 مہینے ہی دکھانی چاہیے؟ کیا بندے کا اور اللہ کا تعلق صرف 1 مہینے کے لیے ہے؟ میرے دوستو، بالکل نہیں، بلکہ دنیا کے اندر جب سے ہم نے آنکھیں کھولی ہیں، اور دنیا سے ہماری آنکھیں بند ہو جانے کے بعد، اور بلکہ آخر کی زندگی، اوپر کی جو زندگی ہے یہاں سے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، ہمارا تعلق اللہ سے بہت قریبی ہونا چاہیے، تبھی تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر، جو میں نے آیت پڑھی، ان الذین یخشون ربہم بالغیب، کہ بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، کوڑا لیے بیٹھا ہوا ہے، اس کر کے چلو ابھی نماز پڑھو، بس اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اور قرآن کریم کے اندر احکامات بیان فرمائے کہ جو کر کے آئے گا اس کے لیے میں نے انعامات رکھے ہیں، اور جو نہیں کر کے آئے گا اس کے لیے میں نے سزائیں رکھی ہیں۔ تو یہ اللہ کا وعدہ بالکل حق ہے، اور اس بات کا ہمیں یقین ہے کہ اگر ہم نافرمانی کریں گے تو ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے گا، یہی ڈر ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین یخشون ربہم بالغیب، جو بن دیکھے اللہ سے ڈرتا ہے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ جس نے آرڈر دے دیا ہے، جس نے حکم دیا ہے، اب وہ ہو یا نہ ہو، وہ پوچھے یا نہ پوچھے، ہمیں اس کام کو کر لینا ہے، بجا لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نماز پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے۔ اب رمضان مبارک کا مہینہ ہو، شعبان کا مہینہ ہو، شوال کا مہینہ ہو، کوئی سا مہینہ ہو، نماز پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے، اللہ کا آرڈر ہے، کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ اگر ہم پھر بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کریں تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد میں ہم کہاں سے کامیاب ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ میں نے انسان و جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہم عبادت سے دور ہو جائیں، ہم رب کو بھول بیٹھیں، ہم رب کے احکامات کی نافرمانی کرتے رہیں، ہم آقا مدنی علیہ السلام کو، سنتوں کو چھوڑتے رہیں، اپنی من مانی زندگی گزارے، تو میرے بھائیو یہ تعلق کہاں رہ گیا جو اللہ کا ہمارے درمیان ہے، جو ہمیں اٹھا کر کے اس دنیا کی جو ہے گناہوں کی زندگی سے جب ہم رخصت ہوں گے تو اس دنیا سے جو مصیبتیں، جو پریشانیوں میں زندگی گزاری ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے جو انعامات کا وعدہ کیا ہے وہ ایک ہی شرط پہ کیا ہے کہ ان پریشانیوں کے ساتھ ساتھ جب بندہ اطاعت کر کے آئے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، کہ تم جو چیزیں چھپا رہے ہو،
چپکے سے کہہ رہے ہو، تمہارے دلوں کے اندر جو چیزیں ہیں، تم جن چیزوں کو سوچ رہے ہو کوئی نہیں سن رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تمہارے وہ اعمال جو تم تنہائی میں کر رہے ہو اور یہ سوچتے ہو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، اب اجہروا بھی یہ سامنے سب پہ کر رہے ہو، اللہ فرماتا ہے انہ علیم بذات الصدور، یہ جو تمہارے کام ہے ہم تو تمہارے دلوں کے بھیدوں کو بھی جاننے والے ہیں، تمہارے دل کے اندر کیا آتا ہے ہم اس کو بھی جاننے والے ہیں۔ کل قیامت کے دن ہر چیز کو جب پیش کیا جائے گا تو بندہ افسوس کرے گا کہ کاش ایک مرتبہ مجھے مہلت مل جائے، کاش ایک مرتبہ مجھے دنیا میں بھیج دیا جائے، اور آرزو کی جائے گی رب کے سامنے کہ باری تعالیٰ ایک موقع اور دے دیا جائے، دنیا کے اندر جائیں گے تیری عبادت کے اندر ہی زندگی گزاریں گے، نافرمانی نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ موقع جو دیا تھا وہ تم نے گوا دیا، وقت نکل چکا ہے، اور جب وقت نکل جاتا ہے تو اب تو سزا اور جزا کا دن ہے، جو کر کے جائے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت سے نوازیں گے۔ کیسی خوبصورت جنت ہے، قرآن کریم نقشہ کھینچتا ہے ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا۔ قرآن کریم میں بار بار اللہ تعالیٰ بندوں کو بتلا رہا ہے کہ اگر میری اطاعت کر کے آؤ گے تو میں تمہیں جنت دوں گا، جنت ایسی کہ لبالب چھلکتے ہوئے جہاں جام ہوں گے۔ جن چیزوں کے پیچھے دنیا کے اندر ہم اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ بس تھوڑا سا صبر کر لو، آخرت میں یہ سب چیزیں میری جانب سے فری ہیں۔ دنیا کے اندر میری بات مان کر کے آ جاؤ، آخرت کے اندر اس سے ہزارہ گنا چیزیں بہتر تمہارے لیے میں نے تیار کر کے رکھی ہیں۔ قرآن کریم فرما رہا ہے کہ بندے اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور جب رب ان کے لیے انعامات کی بارش کرے گا، جنت کا جب ان کے حق میں پروانہ ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے خدام، حوریں، ان کے لیے محلات اور فرش اور قالین، ہر چیز کو ان کے لیے مہیا کر دے گا، جن کے لیے دنیا کے اندر آدمی جیسے ہی ہوش سنبھالتا ہے محنت شروع کر دیتا ہے اور دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، بعضوں کو وہ چیزیں ملتی ہیں اور اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ چیزیں نہیں مل پاتی ہیں جو وہ چاہتا ہے اور دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چیزیں دنیا جو ہے، علماء فرماتے ہیں کہ دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں ضرورت کا انتظام کرنا ہے، اللہ مزید سے نوازے تو بہت بہتر ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے اور زیادہ چیزوں سے نوازا ہے تو اللہ کو اور وہ راستہ بلکہ اللہ کی جانب قریب ہونے کا اور آسان ہو جاتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ ہونے کا۔ لیکن اگر پریشانی ہے تو اس پر صبر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ جو شکر کرے گا اس کے تو انعامات میں اضافہ کروں گا، اور جو صبر کرے گا تو ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آقا مدنی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے دل کو سکون ہو جائے، اس کے قلب کو راحت مل جائے، وہ بے نیاز ہو جائے، وہ دنیا کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچانے والا بن جائے اور یکسو ہو کر اپنے رب کی طرف جڑنے والا بن جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کے معاملے کے اندر ہمیں اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا ہے، یعنی اگر ہم جس پوزیشن پر ہیں ہمیں اپنے سے اوپر والی پوزیشن کو نہیں دیکھنا ہے، ورنہ تو بے چینی بڑھ جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، تبھی تمہیں شکر کرنے کی توفیق میسر ہوگی، ورنہ ناشکرے بن جاؤ گے۔ اگر ہمارے پاس سر چھپانے کو چھت ہے تو ہم ان کو دیکھیں جن کے پاس چھت بھی نہیں ہے، اور کتنے ایسے لوگ ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جو فٹ پاتھ پر ہیں، جن کے سر چھپانے کو جگہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سر چھپانے کو جگہ دی ہوئی ہے۔ آج اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کتنا اچھا ماحول ہے، اے سی لگی ہوئی ہے، ماشاءاللہ کتنا ٹھنڈک ہے۔ آقا مدنی علیہ السلام کا دور دیکھو، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب مسجد نبوی کی بنیاد ڈال رہے ہیں تو کس چیز کی بنی ہوئی ہے؟ بار بار سنا ہوگا، کھجور کے تنے ہیں، اس کی جو پتیاں ہیں اس کے ذریعے چھپر ڈالا گیا ہے، زمین مٹی کی ہے، سجدہ کرتے ہیں تو پیشانی گرد آلود ہو جاتی ہے۔ بعض صحابہ اکرام نے پھر چھوٹی چھوٹی کنکریاں چن کر کے سجدے کی جگہ پر لگا لی تاکہ بارش ہونے کے وقت کیچڑ پیدا نہ ہو جائے، اپنے رب کی صحیح طریقے سے عبادت کی جا سکے۔ وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہمارے پاس محل ہے یا نہیں ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ویسی زندگی گزارو جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے زندگی گزاری ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی اس بے نیازی پر آپ کے ساتھ والے بعض مرتبہ مذاق بنا لیں، ہو جاتا ہے انسان ایک دوسرے کہہ دیتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کی باتوں پہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے چاہتا کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا مال و دولت کے اندر اپنے سے نیچے والوں کے دیکھو گے تو صبر کرنے کی توفیق ملے گی، اور دین کے معاملات کے اندر اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا ہے۔ اور ہمارا حال اگر دیکھا جائے تو الٹا ہے،
جب دنیا کی بات آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں کے پاس یہ ہے، فلاں کے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، میں بہت کوشش کرتا ہوں، میں پریشانیوں کے اندر ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ سب پریشانیاں اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ بتاؤ کہ اگر اللہ رب العزت مال و دولت سے بھی نواز دے اور ہمارے جسم، اللہ تعالیٰ نے جو جسم کی اتنا جسم حصہ دیا ہے، کیا یہ کسی نعمت سے کم ہے، مال و دولت سے کم ہے؟ بلکہ مال و دولت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان کی ایک آنکھ خراب ہو جائے، کروڑوں روپے بھی خرچ ہو جائیں، اللہ رب العزت نہ چاہے نہیں ہو سکتا ہے۔ کیسی کیسی بیماریاں آج کے دور میں چلنے لگی ہیں، جتنی فراوانی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے پیسے کو ویسے ٹھکانے لگانا شروع کر دیا ہے۔ ماضی میں اگر تھوڑا سا چلے جائیں، جو ہمارے گھر میں باپ دادا جو پرانے لوگ ہیں ان سے پوچھے تو بیماری جانتے تک نہیں ہے، کیسی کیسی بیماریاں شروع ہوئی ہیں، یہ بیماری وہ بیماری، اور آدمی جا رہا ہے فٹافٹ اس کے اندر، اور کیا نہیں ہے انسان کے پاس، کیا نہیں خرچ کرتا ہے۔ بیماری آن پڑتی ہے، اس کے پاس جو ہوتا ہے سب لٹانے کو تیار ہو جاتا ہے، اپنے رشتہ دار، اس کے جو معاونین ہوتے ہیں وہ بھی تعاون کرتے ہیں، لیکن انسان نہیں بچ پاتا ہے۔ زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے، تو اسی لیے ہمیں موت سے پہلے اپنی آخرت والی زندگی کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عقل مند آدمی وہی ہے کہ جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ میرے بھائیو، ہم سنتے بار بار اس بات کو ہیں ایسا کرنا چاہیے کرنا چاہیے، لیکن نفس ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ ہمارے دل کے اندر یہ بات ڈالتا ہے کہ ارے کوئی مسئلہ نہیں، کل سے کر لیں گے، پرسوں سے کر لیں گے، یار یہ سنتے آئے ہیں، ہو جائے گا، سب ہو جائے گا، دیکھ لیں گے۔ میرے بھائیو، یہ صرف شیطان چاہتا ہے کہ بندے کا وقت ضائع ہو جائے، برباد ہو جائے۔ جب ہمارا وقت آن چکا ہوگا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ مجھے اس دنیا سے نہیں جانا ہے، بلکہ ہر دوسرے دن، تیسرے دن، بلکہ روزانہ رشتہ داروں میں، علاقوں میں کوئی نہ کوئی خبر آتی ہوتی ہے کہ سامنے سے جا رہا ہے۔ دنیا میں لوگوں نے ہر چیز کا انکار کیا، لوگوں نے خدا تک کا انکار کیا، لیکن موت کا کسی نے انکار نہیں کیا، کیونکہ وہ سامنے دیکھ رہا ہے پریکٹیکل کہ آج فلاں جا رہا ہے، آج فلاں جا رہا ہے، آج فلاں جا رہا ہے۔ اور ہمارا اس بات پر بھی پختہ یقین ہے الحمدللہ اہل ایمان کا کہ جنت قبر کے اندر جانے کے بعد ہمیں وہی ملے گا جو ہم نے دنیا کے اندر کیا ہوگا۔ وہ شخص جو بھلے ہی مسجد کو نہ آتا ہو، وہ شخص جس کا تعلق دینداروں سے نہ ہو، وہ بھی اس چیز کو جانتا ہے کہ کل قیامت کے دن رب کے سامنے کھڑے ہو کر کے ہمیں اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کیوں ہم اپنی زندگی غفلت کے اندر گزاریں؟ دنیا کے اندر اگر ہمیں کوئی بتائے کہ فلاں جگہ تم اگر بزنس کرو گے تمہارا نقصان ہو جائے گا، تمہارا گھاٹا ہو جائے گا، بتاؤ کوئی عقل مند ایسا ہے کہ اس کے اندر اپنے مال کو انویسٹ کرے، اپنے پیسے کو برباد کرے، تباہ کر دے؟ بالکل نہیں کرے گا، بلکہ 4 جگہ معلومات کرنے کے بعد ہلکا سا لگا تو دیکھے گا کہ نقصان ہو تو نہیں رہا ہے۔ جب جس کے بارے میں شک ہے اور جس کے بارے میں ہمیں یقین ہے، اس کے بارے میں ہم ایسی غفلت کی چادر اوڑے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ ہمیں تیاری کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے۔ ایک اللہ والے سے کسی نے کہا کہ حضرت مجھے کچھ نصیحت فرما دیجیے۔ انہوں نے سب سے پہلی نصیحت فرمائی ہے میرے بھائیوں، وہ یہ کہا ہے کہ نماز کی پابندی کرنی ہے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، اس لیے کہ ایمان والے کی نشانی جو بتلائی ہے کہ کفر کے درمیان اور ایمان والے کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کا فرق ہے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو آقا کی حدیث کی روشنی کے اندر دیکھیں ہم ایمان والے ہیں تو کس لیول پر ہمارا ایمان ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فمن اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین، کہ جو شخص نماز کو قائم کرے گا وہ دین کو قائم کر رہا ہے، دین کو بڑھا رہا ہے، اور جو شخص نماز کو قائم نہیں کر رہا ہے وہ دین کو قائم نہیں کر رہا ہے، وہ دین کو ڈھا رہا ہے۔ تو ہم کس لیول پر کھڑے ہوئے ہیں، ہماری کیا پوزیشن ہے اللہ کی نظر کے اندر؟ اس کو اور تمام چیزوں کو چھوڑ دیں، بس خالی نماز کے ذریعے اگر ہم سوچنا چاہیں تو سوچیں کہ ہم 5 وقت کی نماز ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ اگر نہیں کر رہے ہیں تو ہمارا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے، کوئی بھی ترقی کر جاؤ، کوئی بھی نیکی کر جائے، کوئی شخص اگر نماز چھوڑتا ہو اور وہ یہ سمجھے کہ میں اللہ کی نظر میں مقبول بن جاؤں گا، یہ دھوکہ ہے، قیامت تک نہیں بن سکتا ہے، قیامت کے بعد بھی نہیں بن سکتا ہے۔ جو شخص نماز چھوڑتا ہو وہ سوچتا ہو کہ وہ اللہ کی نظر میں غریبوں کی مدد کر کے یا کسی طریقے سے امداد کر کے یا کسی اور طریقے سے چاہے اللہ کی نظر کے اندر مقبول بن جائے، بن نہیں سکتا ہے۔ اس لیے ایمان کے بعد اگر کسی چیز کا درجہ ہے تو وہ نماز کا درجہ ہے۔ اس کو چھوڑ کر کے ہم دیگر چیزوں کے اندر لگ کر یہ سوچیں کہ ہم آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو پالیں گے اور اللہ رب العزت کی رضا کو پالیں گے، تو یہ دھوکہ ہے میرے بھائی، ملنے والا نہیں ہے۔ تو ان اللہ والے سے کسی نے جو نصیحت پوچھی کہ فرمایا کہ نصیحت فرما دی، 4 نصیحت فرمائی۔ ایک تو یہی کہ نماز کی پابندی کرنی ہے،
اگر بالفرض کبھی چھوٹ جائے قضا کرنی ہے۔ یہاں پر ایک بات بتاؤں کہ بہت سے لوگ آج کے دور میں یہ کہتے ہیں کہ نمازوں کی قضا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے بعض نے سنا ہو یا بعض نے نہ سنا ہو، یا سننے کو آئے آگے چل کے یہ چیزیں چلنے لگی ہیں۔ بہت سے لوگ دین کے دشمن گویا کہ اس طرف نئی باتیں نکال کر لاتے ہیں کہ نماز کی قضا نہیں، چھوٹ گئی کوئی مسئلہ نہیں، توبہ کر لو معاف ہو جائے گی۔ نماز چھوٹی ہوئی توبہ کرنے سے صرف یہ معاف ہوتا ہے کہ آپ نے ڈیلے کیا ہے، ڈیلے کرنے آپ نے تاخیر کی ہے۔ جو قضا کرتی ہے توبہ کرنے سے یہ معاف ہوگی، نماز ذمے سے ختم نہیں ہوگی، نماز ادا کرنی پڑے گی اگر چھوٹ گئی ہے تو۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز چھوٹ گئی ہے توبہ کر لو، اے اللہ میری توبہ ہے، یا رمضان مبارک کا مہینہ گزرتا ہے توبہ کر لی تو نماز ذمے ساقط ہو جائے گی۔ نماز ذمے ساقط نہیں ہوتی ہے۔ حقوق العباد بھی ذمے سے ساقط نہیں ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے کسی کا مال کھا لیا ہے یا دبا لیا ہے تو توبہ کرنے سے وہ معاف نہیں ہوتا ہے جب تک ہم اس کو ادا نہ کر دیں۔ ایسے ہی رمضان جیسے ہی نماز ہے کہ یہ بھی ذمے سے ختم نہیں ہوگی جب تک اس کی ہم قضا نہ کریں۔ تو فرمایا کہ پہلی چیز نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اگر چھوٹ جائے تو اس کی قضا کرنی ہے۔ دوسری فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ حالات بہت نازک ہیں، ہر قدم قدم پر گناہ کے اسباب مہیا ہیں۔ آج کے دور میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ گویا جنت انشاءاللہ پکی ہے آپ لوگوں کی۔ ہر شخص کی جو بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، قدم قدم پر گناہ ہے۔ فرمایا پھر رات کے وقت اپنے رب کے سامنے رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، توبہ کرنی ہے، نماز پڑھ کر عشاء میں یا تہجد میں یا فجر میں، جس وقت بھی موقع میسر ہو کہ باری تعالیٰ دنیا دل کے اندر جہاں چاہتے ہوئے یہ جانے سے مجھ سے جو گناہ ہوئے ہیں میں ان سے توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ اور چوتھی چیز فرمائی کہ قرآن کریم کی تلاوت کی عادت ڈالیں۔ ہم دنیا کی بہت ساری چیزیں پڑھتے رہتے ہیں، ہم کالج پڑھ رہے ہیں یا ہم بہت سی چیزیں ہیں، واٹس ایپ کھولا میسج پڑھ رہے ہیں، گروپ کے اندر خبریں پڑھ رہے ہیں، کیا چل رہا ہے کیا چل رہا ہے۔ اگر ہمیں توفیق نہیں ہے تو قرآن کریم کھولنے کی توفیق نہیں ہے۔ میرے بھائی یہ کیسی اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، یہ کیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، یہ کیسی دین سے محبت ہے کہ ہمیں جو قرآن کریم کھولنے کی طاقت نہیں دے رہی ہے، قرآن کریم کھولنے کی توفیق تک ہمیں میسر نہیں ہو رہی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا تعلق رب سے مضبوط نہیں ہے، ہمارا تعلق رب سے کمزور ہے۔ اسی لیے یہ عہد کریں کہ رمضان مبارک کا تو مہینہ گزر گیا ہے، لیکن اللہ کے دربار میں ہر وہ وقت قیمتی ہے جب بندہ اپنے آپ کو لا کر کے پیش کر دے۔ اللہ تعالی ہمیشہ فرماتا ہے یجد اللہ غفور الرحیم، کہ جو شخص بھی رب کے دربار میں جس وقت آ جائے اللہ کے دربار کو کھلا ہوا پائے گا، مجھے رحیم پائے گا، مجھے غفور پائے گا، مجھے مغفرت کرنے والا پائے گا، مجھے رحم کرنے والا پائے گا۔ تو اسی لیے اپنے آپ کو رب سے جوڑنے کی کوشش کرنے والے بنے۔ اور ایک آپ سے درخواست ہے کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے پریوار میں سے کسی نہ کسی کو عالم دین ضرور بنائیں۔ حالات بہت نازک ہیں، انسان سوچتا ہے کہ میں اپنے آپ کو بچا کے لے جاؤں گا، بہت مشکل کام ہے۔ جب گھر کے اندر کوئی پڑھا لکھا ہوتا ہے تو اس کی برکت سے بہت سے مسائل ہمارے سامنے ہیں، ہم نے پوچھ لیے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان پر گزرتا ہے اور آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ تو اسی لیے کوشش کریں کہ ہمارے اپنے پریوار فیملی ممبر میں سے، بہت بڑے اس میں سے نہیں بلکہ ہر گھر میں کم سے کم ایک عالم ہو، اور اس کے لیے اپنے بچے کو قربانی، اپنے بچے کو تیار کرنا چاہیے، اور اس کا آخرت میں بڑا مقام ہے۔ اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن ایک حافظ 10 لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ یہ تو ایک گنتی ہے، اللہ تعالیٰ کتنوں کا موقع عنایت فرمائے کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے، آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔